خان صاحب از دا موسٹ پازیٹیو پرسن ان دا ورلڈ. 10 years میں جب بھی سوتی تھی تو میں رات کو روئے بغیر کبھی نہیں سوئی. میں نے یہ سیکھا ہے کہ جو اللہ کا پلان ہے نا وہ میرے آپ کے پلان سے کہیں زیادہ بہتر ہے, کہ زندگی میں پریورٹیز آپ خود سیٹ کرتے ہو. اور اپنے بچوں کے ساتھ اب آپ کیسی ہیں, اور سخت مزاج ہیں یا آپ اگر ابھی بچے ہوتے تو آپ کو بتاتے. میں آئی کین گیو یو اے گارنٹی کہ اگر ان کی والدہ زندہ ہوتی وہ اپنے اس بیٹے کو ڈس اون کرتی. مجھے یاد ہے ہماری بہت چھیڑ تھی جب پہلا ہمارا دھرنا تھا نا, تو سارے کہتے تھے کہ یہ دونوں تو یہ کپل تو ہنی مون پہ ہے. اچھا, اکٹھے رہے, ہسبینڈ وائف ہیں, پھر پالیٹکس میں بھی اکٹھے ہیں. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں آج کے ہمارے گیسٹ ہیں پنجاب کے اسپوکس پرسن مسرت جمشید چیمہ صاحب. ان سے ہم ان کی زندگی کا مختلف پہلوؤں پہ بات کریں گے. سیاست میں کیسے ہیں, بڑی دبنگ خاتون ہیں, بڑے سخت بیانات بھی دیتی ہیں, اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ گھر میں بھی کیا ایسے سخت ہیں یا گھر میں کوئی گرمی بھی ہو جاتی ہے. تو میڈم سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. اچھا یہ بتائیے گا کہ پالیٹکس میں کیسے آئے آپ, کیا یہ شادی کے بعد ہی یا بچپن سے کوئی پلان تھا یا کالج یا یونیورسٹی میں کوئی آپ نے اسٹوڈنٹ؟ نہیں, بیسکلی میری فیملی ہے پالیٹکس سے وابستہ, اور فیملی کے اندر پالیٹکس بہت ڈسکس بھی ہوتی تھی. بچپن سے ہی دیکھا سارا پولیٹیکل پروسیس, بٹ میں نے پریکٹیکل پالیٹکس سٹارٹ کی شادی کے بعد. شادی کے بعد چیمہ صاحب نے پی ٹی آئی جوائن کی, اور میں ان کی سپورٹر تھی, ان کے حلقے میں کام کرتی تھی ایز اے ورکر, اور اپنا ان کے حلقے میں ان کو سپورٹ کر رہی تھی. پھر کوئی 1 ماہ کے بعد پارٹی فاؤنڈ می لائک کہ یہ اچھی ورکر ہے, اور اس میں پولیٹیکلی شی از ویری ایکٹیو. چیمہ صاحب کی چونکہ کنسٹیچوئنسی میں نے کافی کام کیا, تو دین آئی جوائنڈ آفٹر 1 month چیمہ صاحب کے 1 ماہ کے بعد پی ٹی آئی, اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. اور ہمیشہ یہاں تک پہنچنے میں اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے مدد آف کورس, اور اس کے اللہ کی مدد کے بعد خان صاحب نے مجھے بہت سپورٹ کیا. ظاہر ہے چیمہ صاحب کی تو سپورٹ تھی, بٹ یہاں تک پہنچنے میں خان صاحب کا بہت رول ہے. کیونکہ میں اگریسو ہوں, تو پارٹی کے اندر بھی گروپس ہوتے ہیں, تو میں اوپینین دینے میں آئی واز ٹو اوپن. اس لیے میری ذرا اس وقت اس زمانے میں جو گروپ بہت ہی طاقتور ترین گروپ تھا, تو میری اوپینین ان کے بارے میں کوئی اچھی نہیں تھی, جو کہ بعد میں سب کی ہو گئی ویسی. ہاں, تو ایگزیکٹلی. اور وہ جب کہ پتہ ہو کہ انہوں نے فیصلے کرنے ہیں ٹکٹس کے اور سارا, تو میرا کافی بہت ہی زیادہ ہیڈ آن ٹائپ کی چیزیں تھیں. تو اس میں مجھے پھر خان صاحب بہت سپورٹ کرتے تھے ایز اے ورکر, اور وہ اکنالج کرتے تھے. اور 1-2 دفعہ کی سچویشن اس طرح کی ہوئی کہ پریشرز کے باوجود ہی آلویز سپورٹڈ می, ہی انکریجڈ می, تو جس کی وجہ سے میں نے پھر گیو اپ نہیں کیا, اور الحمدللہ آج الحمدللہ. اور اسٹڈی وغیرہ آپ نے کہاں سے کی اور کیا؟ میں جی جیسے مطلب جو بھی کوئی ہمارے زمانے میں, چلے اتنا پرانا زمانہ نہیں ہے, تو جو کوئی بھی تھوڑا سا بھی لائک اسٹوڈنٹ ہوتا تھا, تو میرے سارے ٹیچرز, آئی واز اسکالرشپ ہولڈر. میں نے اس زمانے میں 5th کلاس میں بھی آپ کو الگ سے اسکالرشپ کا ایگزام دینا ہوتا تھا, تو میں نے وہ اسکالرشپ نہ صرف ون کیا بلکہ میں نے ٹاپ کیا. پھر اس کے بعد مڈل میں بھی میں نے اسکالرشپ کا الگ سے ایگزام دیا, میں نے وہ بھی الحمدللہ. میٹرک میں بھی سائنس کے ساتھ تھا, تو میرے اوپر ایک ٹیگ لگا دیا ٹیچرز نے کہ یہ بڑی لائق ہے تو اسے تو ڈاکٹر ہونا چاہیے, اور مجھے شوق بھی بہت تھا بائی دا وے. پھر ایف ایس سی میں تھوڑی سی ٹریجڈی ہوگی کہ میرے بڑے بھائی کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوئی, تو ان کی وجہ سے میرے فادر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, تو میرے کافی ہیلتھ ایشوز ہو گئے تھے. تو آئی واز ویری بریلینٹ برائٹ اسٹوڈنٹ, تو وہ خیر کافی سب ہیڈ چیپٹر. اس میں پھر کافی میری بھائی کی وجہ سے, میں بھائی کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ تھی, وہ بڑے تھے اور میری اور ان کی بہت دوستی تھی, ہماری سوچ ایک جیسی. تو یہ جو میں اتنی آؤٹ اسپوکن ہوں, یا جو میں صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہتی ہوں, تو میرے والد صاحب اور میرے بڑے بھائی وہ بہت میری رائے کو ویلیو دیتے تھے, بہت چھوٹی ایج سے ہی. تو شروع سے ہی میں یعنی کہ ہر بات میں اپنی اوپینین, اسٹرانگ ہیڈڈ یہ وہ. تو ان کی ڈیتھ کے بعد کافی میرا ہیلتھ ایشو ہو گیا, تو ان کے کوئی 6 ماہ کے بعد ہی یا 8 ماہ شاید, ہاں 8 ماہ کے بعد میرے والد صاحب کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو بس کافی زیادہ اللہ تعالیٰ سے بھی سم ٹائمز میں آج یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے بڑا ہوتا تھا, دکھ ہوتا تھا کہ گلا شکوہ بھی میں نے کرنا, ایسا کیوں ہوا ہے. اور فار 10 years
For 10 years میں جب بھی سوتی تھی تو میں رات کو روئے بغیر کبھی نہیں سوئی. اور میری میڈس جب میرا پلو کور چینج کرتی تھی تو میں اپنا تکیہ چھپاتی تھی کہ دیٹ یو ول ناٹ شو دس ٹو مائی امی کہ وہ کہیں کلیپس نہ کر جائے. ہاں تو بہرحال ایک دفعہ آگے چلتے ہیں. ایک دفعہ ہوا یہ کہ میں نے بڑی اسٹرگل کی ہے اپنے لائف میں جی. تو چھوٹا سا میرا ایک بوتیک بھی تھی, کپڑے وغیرہ, مجھے شوق بھی ہے اسٹیٹک سینس ابھی بھی ہے. اب بناتی ہوں, اپنے خود ہی بنا کے پہن لیتی ہوں. تو میں نے اپنے پیسوں سے گاڑی واڑی لی. تو جب میں نے ایک دفعہ, مجھے یاد ہے میں پنجاب اسمبلی کے باہر سے گزر رہی تھی تو یہاں پہ نا ڈاکٹرز باہر پروٹیسٹ کر رہے تھے. یہ میری شادی سے پہلے کی بات ہے. بڑی ینگ بچیاں اور ینگ ڈاکٹرز, تو وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے, گرمی بہت تھی. تو میں اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے جا رہی ہوں, اچھی گاڑی تھی ٹھیک ہے, تو اے سی وے سی. تو میں نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, مجھے اپنے وہ کہ میں ڈاکٹر نہیں بنی تو میں اس کا بہت ایک میرے دل کے اندر ایک خلش تھی کہ میرے اوپر ٹیگنگ اس طرح کی ہوگی, اس سے تو ڈاکٹر ہی ہونا چاہیے. یہ تو چلتی پھرتی, میرے ٹیچرز بڑے اچھے میرے لیے ریمارکس پاس کرتے تھے کہ یہ تو چلتی پھرتی ڈاکٹر ہے. تو وہ میں نے ایک چیز طاری کر لی کہ اچھا یہ نہیں تو لائف نہیں, اور پھر اوپر نیچے ٹریجڈیز. بٹ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جو اللہ کا پلان ہے نا وہ میرے آپ کے پلان سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی بیسٹ پلان ہے. اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا ہوتا ہے, اور جتنی بڑی اور کڑی آزمائش ہوتی ہے لائف میں, اگر آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں, استقامت رکھیں, اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. ایک چیز جو میں نے ابھی تک کے لائف جرنی جتنا میرا ہے میں نے سیکھی ہے کہ زندگی میں پریورٹیز آپ خود سیٹ کرتے ہو. کہ میرا اگر یہ گول ہے یا ٹارگیٹ ہے, یہاں تک آنے کا میں نے کبھی پلان نہیں کیا, سوچا نہیں فرینکلی اسپیکنگ. بٹ میری زندگی میں میری جو سیلف رسپیکٹ اور پریورٹی عزت, اس کو جب آپ رکھیں گے نا تو آپ کو ہر چیز تو مل ہی جانی ہے. بے شک. اگر عزت کو, سیلف رسپیکٹ کو کمپرومائز کر کے کچھ اچیو کیا ہے تو یہ میرے خیال میں یہ گھاٹے کا سودا ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. تو جتنی بھی لائف میں مشکلیں آئیں, اسٹرگل نہ بھی ہو, تو میں نے بڑے باوقار خاندانوں کو, فیملیز کو, بڑی عجیب و غریب وہ چیزیں حرکتیں ہوتی ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. اچھا, بلیو ان گاڈ, ایفرٹ کرو جو میرا لیڈر بھی کہتا ہے, اور عزت کے ساتھ کرو. عزت کو کمپرومائز کر کے کچھ لیا تو کچھ نہیں لیا, کوئی فائدہ نہیں. اچھا, جس طرح کی آپ دبنگ خاتون, بچپن میں کوئی شرارتیں وغیرہ, کبھی کسی کے بیل بجا کے لڑکوں والی شرارتیں کچھ کی آپ نے بچپن میں؟ نہیں, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میں بالکل ہی بڑی سویلائزڈ قسم کی میں بیٹی تھی. مجھے ایک چیز سے میرا ایک فوبیا تھا, فوبیاٹک تھی میں, کہ مجھے نا جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں تو میں اس چیز سے ڈرتی تھی. تو میں بڑی بہن بھائیوں میں تھوڑی سی آئیڈیل قسم کی بیٹی, اور پھر اسٹوڈنٹس میں میرے ٹیچرز بھی مجھے بہت آئیڈیلائز کرتے تھے. تو میں اس طرح کی جو شرارتیں جو بچے کرتے تھے میں نے وہ کی ہی نہیں. بڑی سوبر سی, فضول میں ہی سیریس رہنا. اچھا, تو پھر کبھی مار وغیرہ بھی نہیں پڑی ہوگی؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. ڈانٹ, میں تو ڈانٹ سے بیمار ہو جانے والا بچہ تھی. اچھا, ویری سینسٹیو. اور اگر کسی نے ڈانٹا بھی نہیں ہے, یو ول ناٹ بلیو, مجھے لگ گیا ہے, فیل ہو گیا ہے کہ بھائی میرے سے موڈ خراب تھا تو میں نے تو مطلب بہت ہی سینسٹیوٹی لے لینی کہ یہ کیوں ہو گیا ایسا, میں نے کوئی غلطی کی ہے. تو وہ چیز میرے میں تھوڑی سی ابھی بھی ہے کہ مجھے کوئی ٹاسک ملے نا, اب لوگوں کے ایشوز نہیں پتا, مسائل. جی جی جی. اب مجھے تھوڑا سا اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ مجھے جو کام ملتا ہے میں بڑی محنت کرتی ہوں, میں ذمہ داری سے کرتی ہوں. یہ بیسکلی ایک لائف اسٹائل ہوتا ہے. مجھے کوئی بھی عہدہ ہو یا میری ایک جو رسپانسبلٹی ہو, میں اس کو بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ, یا جمشید مجھے جو بلیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تم بڑی پرفیکشنسٹ ہو, تم ایکسٹریمسٹ ہو, تم چیزوں کے لیے اتنا کھو جاتی ہو, اتنا نہیں ہونا چاہیے. مل گیا تو بس یہ کہ اس کو پورا کرنا اور اچھے طریقے سے کروں, اور اچھے طریقے سے کروں. اور یہ میں اب نہیں کرتی, یہ بچپن سے ایسی تھی. تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ ٹیچر سے ڈانٹ نہیں پڑنی چاہیے, اور جو پیرنٹس ہیں وہ اتنے میرے ماشاءاللہ اچھے تھے, تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ جو وہ سوچتے ہیں میں ویسے ہی رہوں, کبھی ان کو مجھے کہنا نہ پڑے کہ تم یہ کرو, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے. اور اپنے بچوں کے ساتھ اب آپ کیسی ہیں, اور سخت مزاج ہیں یا آپ اگر ابھی بچے ہوتے تو آپ کو بتاتے. میں جہاں یہ شاید میرے والد صاحب بھی اسی طرح کرتے تھے کہ وہ انہوں نے ہمیں بڑے لاڈ سے, جو ان کے اویلیبل ریسورسز تھے, ہمیں بڑے اچھے سے انہوں نے ہماری تربیت کی پالا. لیکن ان کا ہمیں ڈر اتنا ہوتا تھا کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے.
लाड भी एक्सट्रीम का, और इसलिए फिर थोड़ा सा हम लोग बड़ा, हमारी लाइन लेंथ सीधी रही, लिमिटेड रहते थे आप लोग। हाँ जी, वो सेम थोड़ी सी चीज झलक है मेरे में, मेरे अब्बू के बिहेवियर की। उनकी आते मुझसे सारे जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स या अब्बू के दोस्त देखते हैं, कहते हैं ये मतलब है अपने बाप की कॉपी है। तो मैं बच्चों के साथ जो बच्चों की स्टडीज या जो चीज़ें ऐसी हों जो बच्चों की तरबियत से रिलेटेड हो, उसमें मैं कभी लाड नहीं देखती, नेवर एवर। ये मेरे बच्चों को पता है, हालांकि अभी छोटे हैं। और बाकी चीज़ों में आई एम टू फ्रेंडली, इजी गोइंग। और बच्चे ज्यादा किसके करीब हैं, आपके या जमशेद साहब के? आई थिंक चीमा साहब के। अच्छा, हालांकि बॉयज छोटे हैं। बच्चे, हाँ बॉयज तो वैसे ही माँ के ज्यादा करीब होते हैं। हाँ, जो छोटा बेटा है वो तो जितने भी हमारे जो फैमिली शोज होते हैं ना, जैसे चैनल्स वगैरह करते हैं, तो उसमें उसके कभी आप कमेंट्स देखें जो कुछ उसमें मैंने कुछ देखे हुए। अच्छा, अभी आप खुद इसमें पॉलिटिक्स में हैं, तो अपना कोई बिजनेस वगैरह भी करते हैं, जैसे चीमा साहब को एग्रीकल्चर का और बिजनेस का, तो आप ऐसे भी कोई लाइन देख रही हैं साथ? जी, मेरा हर वक्त मेरा शौक जो था वो तो मेरा पॉलिटिक्स की वजह से, मैंने बताया मैं ज्वेलरी और कपड़ों का मुझे बहुत क्रेज और शौक था, करती भी थी, बड़ा अच्छा था। बट वो चूंकि बच्चों को भी देखना था, फिर पॉलिटिक्स भी थी, तो फिर ज़रूरत नहीं थी, शौकिया था। तो फिर अम्मी ने मुझे गाइड किया कि नहीं, आपकी पहली प्रायोरिटी ज़ाहिर है बच्चे, घर। तो शौक तो ज़िंदगी में इंसान कभी भी पूरे कर लेता, ऊपर से अब तुमने पॉलिटिक्स शुरू कर दी है तो नो वे। लेकिन बिजनेस में मैं बिल्कुल हूँ। चीमा साहब इज़ काइंड इनफ, चीमा साहब की कुछ कंपनीज जो हैं हमारी, जो आपको पता है बिजनेस है, उसमें जी मेरे नाम पे शेयर्स हैं, तो मैं उनके बिजनेस में उनकी कह सकते हैं कि लाइफ पार्टनर के साथ बिजनेस में भी पार्टनर हूँ जी। ठीक हो गया। और कोई पॉकेट मनी वगैरह लेती है चीमा साहब से या? लेती हूँ। अच्छा, पॉकेट मनी साथ चलती है जी। जबरदस्त। चीमा साहब का क्रेडिट कार्ड भी मेरे पास होता है। अच्छा। और उसके अलावा जो हमारे एक घर के जितने भी, हर घर के जो एक्सपेंसेस होते हैं, उनके अलावा चीमा साहब मुझे पॉकेट मनी देते हैं और मैं लेती हूँ। शॉपिंग सारी, ये जो सब कुछ उनके पैसों से करती हूँ, अपने पैसे अपने हिसाब से लगाती हूँ। अच्छा, ये जो कम्बो होता है, हस्बैंड वाइफ कम्बो पॉलिटिक्स में, इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है? पहले नुकसान जी। नुकसान जो पॉलिटिक्स है, इसके अंदर टाइम अनलिमिटेड रिक्वायर्ड है। अगर आप सीरियसली कर रहे हैं, किसी मकसद के तहत कर रहे हैं, तो फिर मतलब कुछ लोग तो फ्रॉड में करते हैं ना, झक मारी तो वो टाइम निकाल लेते हैं। जमशेद और मैं ज़रा सीरियसली कर रहे हैं, तो फैमिली और बच्चे और अपना पर्सनल जो क्वालिटी टाइम है वो बहुत सफ़र करता है। और स्पेशली जो रिश्ते हैं, समटाइम्स हम हल्के के और पार्टी की चीज़ों की खातिर हम अपने प्यारों की खुशी और गम में टाइमली शरीक नहीं हो पाते। इसका बहुत गिल्ट रहता है। और फ़ायदा ये है कि मुझे ये लग्जरी है कि हम ट्रैवल इकट्ठे कर लेते हैं, वही हमारा फन ट्रिप हम उसको समझ लेते हैं, बनी गला जाना, इस्लामाबाद जाना, इकट्ठे ट्रैवलिंग। तो मुझे याद है हमारी बहुत छेड़ थी जब पहला हमारा धरना था ना, तो सारे कहते थे कि ये दोनों तो ये कपल तो हनीमून पे है। अच्छा, इकट्ठे रहे, हस्बैंड वाइफ हैं, फिर पॉलिटिक्स में भी इकट्ठे हैं। हाँ। अच्छा, अभी लास्ट टाइम ना मेरी पॉडकास्ट में आए थे जवाद अहमद साहब, वो एक बड़ी वायरल हुई थी, शायद आपने भी देखी हो। मैं तकरीबन जिनसे भी पूछता हूँ सब पीटीआई वालों के पास वो पहुंची है। जवाद अहमद कहते हैं कि जब से मैंने खान के खिलाफ बोलना शुरू किया, लोग मुझे कंसर्ट में नहीं बुलाते, मेरा म्यूजिक का कैरियर भी तबाह हो गया। ऐसा तो नॉर्मली किसी और जगह पे नहीं होता। ये पीटीआई के वर्कर्स को क्या कोई ऐसा खान साहब से मोहब्बत है या कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें बताया जाता है कि जी ये बंदा खिलाफ है तो इसका कैरियर भी तबाह कर दो? नहीं, वो बड़ा परेशान कहता है जी, मुझे अगर कोई बुलाना भी चाहे, बाकी लोग कहते हैं यार कंट्रोवर्शियल है, रहने दो। वो कहते हैं मेरे 100 जो काम था 5% रह गया, मैं उससे भी जाता रहा। बट इसके लिए तो मैं अफसोस ही करूंगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं इसकी आपको सही बात बताऊं, खान साहब इज द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन इन द वर्ल्ड। आई मीन, जिनकी वर्ल्ड से मुराद ये है कि जिनसे हमारा ताल्लुक है, उसी के बारे में जजमेंटल हो सकते हैं ना। तो खान साहब ने कभी डिस्ट्रक्टिव चीज़ें ना गाइड की है, ना वो करते हैं, ना वो प्रमोट करते हैं। ही इज़ वेरी पॉजिटिव पर्सन, और कभी इस तरह का लगता नहीं उसको ये कहो वो कहो, नेवर। और ये तो मैं आपसे सुन रही हूँ, मुझे वाकई अभी पता चला है कि उनका इस वजह से तो बहुत वायरल स्टोरी है, तमाम चैनल से उठाया है। माशरे के अंदर अब जरा ट्रेंड देखें ना, आप ये देखें कि चैनल्स को हैरानी वाली बात है कि जो चैनल खान साहब या पीटीआई के मौकफ को दिखाता है, आप सोचें, बोल इज एट नंबर 1। जी, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। जो बच्चा आके इंटरव्यू कर लेता है, मैं तो हैरान होती थी कि कंटेनर के ऊपर, चूंकि खान साहब का मीडिया
فواد بھائی کے ساتھ میں دیکھ رہی تھی, تو ہم جن لوگوں کو لوگ سوچیں کہ ایک سیکس کے لیے پیپل ور کریزی, وجہ بھی پتہ ہے ہمیں بھی, پھر ہم نے کوشش کی بہت سارے لوگوں کو ہم نے اکوموڈیٹ کیا, کیونکہ جس کا ایک انٹرویو ہو جاتا تھا سمجھے وہ تو یہ سمجھتا ہے ابھی والے نہیں آ رہے. ہاں صاحب وہ لوگ آپ کے سامنے ہیں 22 کروڑ 75 لاکھ میں سے مجھے تو لگ رہا ہے ایز اے پوری کی پوری قوم ہی انہیں پسند کرتی ہے. کافی مشکل کا سامنا ہے جن لوگوں نے دوسری جماعتوں سے جن کی وابستگی ہے بالکل لوگوں کے گھروں میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, بالکل ایسے بڑی پرابلم ہوتی ہے. اچھا مولانا فضل الرحمان نے بھی ریسنٹلی ایک بیان دیا تھا خواتین کے بارے میں, پی ٹی آئی کے خواتین کے بارے میں, اور ایون جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں میل بھی, ان کی فیملیز کے بارے میں کچھ ایسا بیان دیا. اس کے بارے میں آپ نے یقیناً سنا ہوگا, تو ہاں بڑا آپ کو لگتا ہے کہ انہیں زیب دیتی ہے یہ چیزیں؟ دکھی کر دینے والی اسٹیٹمنٹ ہے. کوئی بندہ جو اپنے نام کے ساتھ جو وہ ٹائٹل لگاتے ہیں یہ ہو, یا جس نے ایک پوز بھی کیا ہوا ہو کہ وہ بڑا ایک اس کی مذہبی جماعت سے وابستگی ہے, مدرسہ اس نے کھولا ہوا ہے, تو دیکھیں. اور کہہ کس کو رہا ہے, چلو پولیٹیکل لیڈرشپ ہمارے پہ غصہ ہے کہ جی ہم خان کے ساتھ ہیں, ان کو جواب دیتے ہیں, کہہ کن کو رہا, قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو. ہر پارٹی کے جلسے میں میرے بھائی عورتیں آتی ہیں, پیپلز پارٹی کے میں بھی پی ایم ایل کی قیادت نون لیگ کی وہ بی بی ہے مسز صفدر, مریم صفدر. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو, لفظ ماں کا بولا ہے, آپ اتنا تکلیف دیتا ہے کہ میں آئی کین گیو یو اے گارنٹی کہ اگر ان کی والدہ زندہ ہوتی وہ اپنے اس بیٹے کو ڈس اون کرتی کہ تم نے پوری ماؤں کی توہین کی ہے. ماں بہن کی, اور ماں بہن کے کہتے ہیں نا مائیں بہنیں سانجیاں, مطلب ہمارے کلچر میں بیٹی ماں گھر آ جائے قتل معاف ہو جاتے ہیں. بالکل. اور لوگ مطلب, اور آپ ایک سیاسی جماعت کے ہو کے, اب میں یہ سوال رکھوں گی کہ اس جماعت کے جتنے بھی ان کی لیڈرشپ ہے جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے, وہ اس بندے کو بولیں کہ یہ معافی مانگے قوم کی ماں بہنوں عورتوں سے, ادروائز میرا نہیں خیال کہ کوئی عورت ان کو ووٹ ڈالے گی. یہ اس شخص کی تربیت, اس شخص کی ذہنی پستی, اور جو یہاں پہ گٹر نما اس کا دماغ تھا وہ سامنے آیا ہے. اس نے جو کچھ اگلا ہے, یعنی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے جو اس نے الفاظ بولے ہیں. اور مطلب آپ حیران کن بات ہے, میں تو اس کو اللہ کی کہتی ہوں, ایک مار ان کے اوپر کہتی ہوں, یا لعنت ہے ان کے اوپر کہ یہ ایکسپوز ہوئے چلے جا رہے ہیں. یہ جو ایکچوئل سینس میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو, اللہ نے وہ ایسا ایک پروسیس شروع کیا ہوا ہے کہ اللہ سب کو ایکسپوز کر رہا ہے, اچھی سینس میں بھی بری سینس میں بھی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ایک طرف عزتیں, محبت, پیار, مائیں رو رہی ہیں, اپنے بچے لے کے آ رہی ہیں, مطلب, اور ایک طرف اتھا گہرائیوں میں یہ لوگ اخلاقی پستی اور اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں. اچھا, خواتین کو کیا کوئی خاص قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پولیٹکس میں؟ مطلب مردوں کا معاشرہ ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بالکل برابری ہے, یا آپ کو لگتا ہے نہیں کافی مشکل کام ہے خواتین کا پولیٹکس کرنا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ کوئی آئیڈیل انوائرمنٹ ہے اوور آل ہمارے معاشرے کے اندر. یہ تو دیکھیں نا, ہم تو بلیسڈ لوگ ہیں نا. دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں بچیوں میں فرق نہیں کیا جاتا, یا میری تربیت اس طرح کی گئی تو آج میرے اندر یہ کانفیڈینس ہے, یا میں کانفیڈینس کے ساتھ بات کرتی ہوں. لیکن جو ایز اے فیمیل پولیٹیکل ورکر ہمیں تو, میں اس کو ہراسمنٹ کہتی ہوں. ایک ٹاک شو کے اندر آپ نے ایک آرگومنٹ دیا, میں نے اس کی آپ سے اچھی دلیل دے دی, آپ اگریسو ہوئے, میں نے اگریسو انداز میں بہتر الفاظ کے چناؤ کے ساتھ آپ کو ایسا جواب دے دیا کہ آپ لاجواب ہو گئے. تو آگے سے اٹیک کیا آتا ہے, تم عورت ہو کے ایسی بات کرتی ہو, میری فیملی کے اوپر اٹیک, ساتھ ہی میاں کے اوپر چلے جائیں گے. تو یہ مجھے دلیل سے بات کر رہے ہیں, مطلب یہ مجھے جو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی, اور ایک شخص تو ایسا, میں تو نام نہیں لیتی چلیں, لیکن میں حیران ہوں ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایسی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ کلچر ہونا چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو فلٹر کریں. پبلک کے اندر گڈ ول نہیں کریٹ ہوتی. اس نے تو مطلب میں نے اچھی دلیل دے رہی تھی, میں اس کو بڑے زبردست طریقے سے ہینڈل کر رہی تھی, تو اس نے مجھے چپ کرانے کے لیے ایک شو کے اندر ایسے مطلب مائک کو سائڈ پہ کر کے, تو اس نے مجھے دھمکی لگا دی لائیو شو میں. میں نے پھر جو کچھ اس کے ساتھ کر سکتی تھی کیا, وہ شو سے بھاگ گیا. میں نے کہا ہاؤ ڈیئر یو, مطلب لوگ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں وہ صدیق الفاروق, مطلب آپ اگر وہ شو نکال کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی, وہ کم نہیں تھا جو کچھ اس نے بولا ہے فضل الرحمان نے.
انہوں نے اپنے منہ کے اوپر گیٹ اپ بنایا ہوا اسلامی، لیکن یہ اندر سے معاشرے کے اندر یہ ایسا ناسور میں تو کہوں گی کہ جو عورت کو آج بھی تضحیک اور تذلیل اور عورت کو عورت ہونے کا تانا میں دیتے ہیں یہ لوگ کہ بھائی آپ شاؤٹ بھی کر سکتے ہو، چلو ٹھیک ہے ہم گالی نہیں دے سکتے تو آپ کو جواب تو دے سکتے ہیں، آپ عورت کو دلیل سے تو بالکل جواب دے سکتے ہیں۔ تو یہ تو میں تو کہتی ہوں کہ انشاءاللہ آگے ہماری گورنمنٹ آئی ساری سیاسی جماعتوں کی عورتوں کے ساتھ بات کر کے اس کے اوپر ہمیں اسٹرانگ لیجسلیشن کرنی چاہیے، ایسے قوانین ہوں کہ اگر عورت پہل کرتی ہے آپ کا رائٹ ہے، سمجھ آتی ہے کہ جی اس نے آپ کو پہلے بیڈ ورڈز یوز کیے، آپ اٹیک بیک کرو، آپ کا یہ چلو آئینی حق ہے، یہ اخلاقی حق ہے، لیکن اگر نہیں تو پھر اس کے اوپر یہ ہمیں جب تک ہم عورتوں کے لیے سازگار ماحول، ایسا ماحول جس میں ہم ہمیشہ دیکھیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جی ڈی پی اور اکانومی کو بہتر کرنا، ہاف آف پاپولیشن کو ہم نے وہ انوائرمنٹ ہی نہیں آج تک پروٹیکشن ہی نہیں دے سکے کہ وہ سیف ہے، وہ کریج کے ساتھ بالکل ایسے اور ہمت اور حوصلے کسی بھی کے فیلڈ ساتھ میں آنا ہو تو مشکلات کا سامنا ہے کر سکے۔ وومن امپاورمنٹ پہ تھوڑی سی ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ آپ کی گورنمنٹ اس کے لیے کیا کر رہی ہے یا کیا کیا پہلے یا آگے آپ کے کیا پلانز ہیں، اور خواتین کے لیے آپ کا کیا میسج ہے کہ خواتین کھل کے آئیں کسی بھی میدان میں یا وہ بس ڈرتی ہی رہیں کہ چلیں ٹھیک ہے ہر کسی کے اندر آپ کے جیسا کریج تو نہیں ہے، بہت سی خواتین آتی بھی ہیں لیکن کچھ خواتین ہیں جو خوف کی وجہ سے آگے نہیں آ پاتی کسی بھی فیلڈ کے اندر۔ آپ سے کہہ رہے آنا پڑے گا، اپنی فیملی ایک اس معاشرے کا بنیادی اکائی یا یونٹ تو ایک گھر ہے، اس کی آپ سوچیں کہ پاکستان کے اندر ایک یہ بھی کچھ کلچرز کچھ ہمارے ٹیبوز بھی ہیں کہ جاب کو ضرورت کے ساتھ لنک کرنا، رائٹ، ایک خاص طبقے کے اندر لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس میں یہ ایشو بہت ہے، اور پھر اسی کلاس کا میں یہ کہوں ایشو ہے کہ جی بہو جو ہمیں رشتہ چاہیے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پڑھی لکھی ہو، اور نہیں جی اسی نوکری نہیں کرانی، یہ ڈائلاگ مجھے سخت برا لگتا ہے۔ آپ نے ایک ڈاکٹر کی سیٹ ویکنٹ کی، ہمارے جو آن میرٹ جتنی بھی پوزیشنس ہیں ہائر ایجوکیشن کی اس کے اوپر ہماری یہ بھی لیجسلیشن ہونا ضروری ہے کہ اینی فیمیل بیکاز آف میرٹ بہت زیادہ ہے، میں جس یونیورسٹی میں بھی جاؤں نا تو اس پہ 60% آپ کی بچیاں ہیں، بالکل میرٹ میں وہ نمبر زیادہ آتی ہیں، بالکل۔ اب وہ جب آگے پریکٹیکل لائف میں جانا ہوتا ہے تو وہ سیٹ ضائع کر دیتی ہیں، مطلب اگر آپ کو بہو کھانا بنانے والی چاہیے تو آپ ہوم اکنامکس کالج کی پڑھی ہوئی اور جس نے شیف کے اچھے کورسز کیے ہوئے ہیں ان کو لیں، اور ایک ڈاکٹر قوم کا ضائع نہ کریں۔ تو یہ کمپلسری ہونا چاہیے کہ جب کوئی ڈاکٹر پبلک یونیورسٹی کالج سے بنتا ہے، ہائر ایجوکیشن لیتا ہے، تو کمپلسری ہو کہ فار لائک اتنے سال اس نے قوم کو سرو کرنا ہے، اس کو فیشن یا ایک ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، پھر ضرورت کے ساتھ لنک کر کے تو یہ پریکٹس نہیں کریں گی، یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے جب تک ختم نہیں ہوئیں گی۔ اور پھر ایک اور بھی ہے نا، ہمارے مسائل ابھی کافی گمبھیر ہیں کہ جو امپاورڈ عورتیں ہیں ان کے تو مردوں کو ہی معاشرہ اور ان کے کولیگز جو ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتے ڈپریس کر دیتے ہیں کہ جی وہ بڑی ڈاڈی ہے تے تھلے لگا، اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے چیما صاحب کو دیکھے نا کہ وہ کتنے ڈاڈے ہیں تو لوگ میرے ساتھ بھی ہمدردی کریں۔ یہ بڑا ایشو ہے کہ اگر کوئی، اب چونکہ ہم تھوڑا سا آئیڈیالوجی ہماری دونوں کی اسٹرانگ ہے، اسٹرانگ ہیڈڈ ہے، الحمدللہ دونوں میاں بیوی بلیسڈ بھی ہیں، چینا صاحب بھی ایسے پی ایم رہے، میرے پاس بھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں حسد بھی ہوتا ہے، یا کچھ لوگ واقعی یہ بھی جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ او ہو ہن تے بھابی اگے نے تو یہ تو وہ، حالانکہ مطلب شکر ہے وہ تو جمشید اتنے قابل ہیں فرینکلی اسپیکنگ کہ وہ خود اتنے ماشاء اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہوا ہے یہاں سے بھی، وسائل کے حوالے سے بھی، اور اگر کوئی تھوڑا سا بھی بیچارہ کوئی ایسا مرد ہوتا تو وہ تو واقعی ڈپریس کر دیتے، وہ تو چیما صاحب از ویری اسٹرانگ، ہاں کہ بھائی کیونکہ وہ خود ماشاء اللہ، میں تو ان کے آگے فرینکلی اسپیکنگ کچھ بھی نہیں ہوں نا، جتنا اللہ نے ان کو، میں کہتی ہوں کہ پاکستان کے فوڈ سیکیورٹی اور ایگریکلچر کے اندر وہ ریولوشن لے کے آ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ لائیں گے خان صاحب کی ٹیم کے ساتھ مل کے، خان صاحب کی گائیڈنس کے ساتھ، تو ان کی اپنی ایک سکسیس سٹوری ہے پوری۔ ادروائز تو یہ اتنا ہمیں سننے کو ملتا ہے، مجھے اور جمشید کو، ہم دونوں ہنستے ہیں اکیلے میں اور انجوائے کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں حال لوگوں کا۔ چلیں کسی دن انشاءاللہ پھر آپ کے گھر پہ ان کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، بچوں کو آپ ذرا سنیے گا۔ جی ضرور، چلیں، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو۔